کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ سورج کے قریب گھومے. زمین یہ سورج کے قریب چکر لگاتی ہے پورا سال. جب یہ پورا سال سورج کے قریب چکر لگاتی ہے تو اس کا ایک چکر 365 دنوں کا ہوتا ہے. 365 دنوں میں زمین سورج کے قریب چکر لگاتی ہے. اس کے نتیجے میں ایک سال بنتا ہے پورا 365 دنوں کا. اسے کہتے ہیں شمسی سال. کیا کہتے ہیں؟ شمسی. اچھا یہ زمین ہے، اس زمین کے قریب چاند چکر لگاتا ہے، اور وہ چاند بھی اپنا چکر ایک سال میں پورا کرتا ہے 354 دنوں میں. چاند جو زمین کے قریب قریب چکر لگاتا ہے 354 دنوں میں، اس چکر پورا لگانے کو بھی ایک سال کہتے ہیں. اس سال کا نام ہے قمری سال. اس کا کیا نام ہے؟ تو شمسی سال اسے کہتے ہیں کہ زمین سورج کے قریب چکر لگائے، اور قمری سال اسے کہتے ہیں کہ چاند زمین کے قریب قریب چکر لگائے. یہ 2 سال ہیں. جو سورج کے قریب زمین گھومتی ہے، زمین چکر لگاتی ہے، اس سال کا نام ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون. اور جو چاند زمین کے قریب چکر لگاتا ہے اور سال بنتا ہے، اس سال کا نام قمری سال ہے. اس کے مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی. ابھی یہ ہمارا سال کل ختم ہو جائے گا، دوسرا 2023 شروع ہو جائے گا. تو یہ بات یاد رکھیں، میں نے بتایا کہ یہ سال کیسے بنتا ہے شمسی سال، کہ زمین سورج کے قریب چکر لگائے. اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمارے زمانے میں لوگ کہتے ہیں اے ساڈا سال نہیں، انگریزوں کا سال ہے. تو بھائی انگریزوں کا سال نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی عیسائیوں کا سال ہے، عیسوی سال. اسی لیے لوگ تاریخ لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں سن 2022، آخر میں چھوٹا سا حمزہ ڈالتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے عیسوی سال. تو بھائی نہ یہ عیسائیوں کا سال ہے، نہ یہ انگریزوں کا سال ہے، بلکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا سال ہے. کس کا بنایا ہوا سال ہے؟ اللہ کا. اس سال کا عیسائیوں سے کوئی تعلق نہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے کوئی تعلق نہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو سولی پر چڑھنے کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کا اس سال سے کوئی تعلق نہیں. تو معلوم ہوا یہ دونوں سال کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے. تو لہٰذا اب اس کے سال کے بارے میں یہ کہنا کہ عیسائیوں کا سال ہے، انگریز کا سال ہے، ساڈا سال نہیں، مسلمانوں کا سال نہیں، یہ ساری باتیں ہیں غلط. ہمارے لیے یہ بھی سال ہے، وہ بھی سال ہے. اس کی دلیل سمجھیں. مسلمان عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں. ساری عبادات کا تعلق، مسلمانوں کی عبادات کا تعلق سورج سے بھی ہے، چاند سے بھی ہے. مسلمانوں کی عبادات کا تعلق کس سے ہے بھائی؟ چاند سے بھی ہے. اب مثال سے سمجھیں، ہم روزہ کب رکھتے ہیں؟ کب روزہ رکھتے ہیں؟ رمضان میں. یہ رمضان قمری سال ہے، جس کو ہم اسلامی سال بھی کہتے ہیں. قمری سال کا مہینہ ہے رمضان. لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں صبح، اور افطار کب کرتے ہیں؟ سورج غروب ہو جائے. تو ہماری عبادت کا تعلق رمضان کے روزے کا تعلق دونوں سے ہے. روزہ افطار کرنا ہو تو سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا، سورج غروب نہیں ہوگا تو روزہ افطار نہیں. رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض. تو معلوم ہوا کہ روزے کا تعلق سورج سے بھی ہے، اور سورج کے سال سے بھی ہے، اور چاند کے سال سے بھی ہے. اسی طرح سمجھیں، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں. ان 5 نمازوں کا تعلق سورج سے ہے. کب سے ہے؟ سورج طلوع ہو جائے تو فجر کی نماز کا وقت ختم، فجر کی نماز کا وقت. زوال ہو جائے، زوال کا وقت ختم ہو جائے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع. ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، 2 گنا ہو جائے. سورج کے سامنے چیز کو رکھا، اس کا سایہ 2 گنا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ عصر کی نماز کا وقت شروع.
اور سورج غروب ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، چاند نکل آیا، ستارے نکل آئے تو اس کا مطلب یہ بنا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ تو مسلمانوں کی عبادت کا تعلق جہاں پر سورج چاند سے ہے ایسے ہی سورج سے بھی ہے، ایسے ہی۔ تیسری مثال، مسلمان حج کرتے ہیں کس مہینے میں؟ ذی الحجہ کے مہینے میں۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ کون سا ہے؟ یہ جنوری فروری والا سال ہے یا محرم صفر والا سال ہے؟ محرم صفر والا سال ہے نا، قمری سال۔ ذی الحجہ کے مہینے سے پہلے کوئی بندہ کہے میں حج کر لوں تو حج کر سکتا ہے؟ رمضان دے مہینے آکھے میں حاجی بن جاواں، میں حج کر رہا ہوں، عمرہ تو کر سکتا لیکن حج ہونا تو صرف ذی الحجہ دے مہینے، اس تو اگے پیچھے حج تے حج دا تعلق ہو گیا اسلامی سال نال۔ لیکن حج میں جتنے بھی ارکان ہیں، مینا میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، شیطان کو کنکر مارنے ہیں، ان ساری عبادتوں کا تعلق سورج سے ہے۔ کس سے ہے بھائی؟ 8 ذی الحجہ کا سورج چڑھنا ہے تو حاجی نے احرام باندھنا ہے اور مینا چلے جانا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا سورج چڑھنا ہے، حاجی نے مینا سے نکل آنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا زوال ہونا ہے، حاجی نے عرفات میں آ جانا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا ہوگا، سورج غروب ہونے والا ہوگا تو حاجی نے عرفات کا میدان چھوڑ دینا ہے، مزدلفہ میں آ جانا ہے، رات وہاں گزارنی ہے۔ 10 ذی الحجہ کا سورج طلوع ہونے والا ہونا ہے تو نشانی آگے بھی اب مزدلفہ کا میدان بھی چھوڑ دو، اب مینا میں آ جاؤ۔